بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما۔ محترم سامعین ذی وقار، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ کہف کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے، اصحاب کہف کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ان کی غار کی کیفیت کے متعلق کچھ بات ہوئی تھی کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کس طریقے سے غروب ہوتا ہے اس غار والوں کے اوپر، اور پھر کہا گیا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ آج کی آیت کے اندر فرمایا جا رہا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اور تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ ایقاظا، جاگ رہے ہیں۔ تحسبہم، تم گمان کرتے ہو ہم ان کے متعلق، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس وقت اگر کوئی بندہ جاتا اور ان کو دیکھتا تو اسے ایسے محسوس ہوتا جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوتے تھے۔ اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے۔ نقلبہم، ہم ان کو تبدیل کرتے تھے، بدلتے رہتے تھے۔ ذات الیمین، دائیں جانب، ذات الشمال، اور بائیں کروٹ یا بائیں جانب، یعنی ہم ان کو کروٹیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بدلوا رہے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، کلب کاف کش والے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا معنی کتا ہوتا ہے، اور پیچھے جو وَنُقَلِّبُهُمْ جو قاف دو نقطے والا ہے اس کا مطلب ہے قلب، دل یا الٹ، کیونکہ الٹ پلٹ ہونے والی چیز ہوتی ہے، اس لیے اسے قلب کہا جاتا ہے، اس دل کو جس کے اندر خون جو ہے یہ بھیج رہا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے قلب کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو قلب ہے یہ کاف کش والا، وَكَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا باسط، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنے دونوں ہاتھ، بالوسیط، چوکھٹ کے اوپر یا اس کی دہلیز کے اوپر، یہ دروازہ جو تھا اس کے اوپر کتا ایسے بیٹھا تھا، یعنی ان کا کتا دہلیز پر اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تم ان کے اوپر اچانک انہیں جھانکتے دیکھتے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے، لَوَلَّيْتَ، بھاگ کھڑے ہوتے، مِنْهُمْ، ان سے فِرَارًا، بھاگ کر، یعنی فوراً جو وہاں سے بھاگتے۔ اب ان کی کیفیت ایسی تھی کہ بظاہر اللہ جل شانہ نے کس دیکھنے والے کو محسوس تک سوئے ہیں، حالانکہ وہ اللہ نے انہیں سلایا تھا، لیکن جو ہے نا اپنی کیفیت کے اندر تھے، وہ دیکھتے تھے کہ جاگ رہے ہیں اور اللہ نے سلایا ہوا تھا۔ اب یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی جھانک کر دیکھتا، کوشش کرتا، تو اللہ نے ایسی ہیبت ان کی طاری کر رکھی تھی کہ وہ بندہ وہاں دیکھ نہیں سکتا تھا، وہاں سے بھاگ جاتا تھا۔ اس کے متعلق لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور پھر فرمایا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی، ملئت بھر جاتی، منہم، ان میں سے، رعبا، روب، ہیبت ان کی جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اللہ کی اپنی ایک حکمتیں ہوتی ہیں، قدرتیں ہوتی ہیں، اللہ کی ذات کیا چاہتی ہے، اللہ نے کیا ثابت کرنا تھا، اس کا آگے پتہ چلے گا کہ کیا کس وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو سلا دیا، اللہ کی کیا حکمتیں ہیں۔ تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ایسی اللہ جل شانہ نے کیفیت بنائی تھی، پھر آگے فرمایا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور جیسے ہم نے انہیں سلا دیا تھا اسی طرح ہم نے اٹھا دیا، وَكَذَلِكَ، اسی طرح، بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھا دیا، جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی حکمت کے ساتھ انہیں سلا دیا تھا، ایسے ہی ہم نے انہیں اٹھا دیا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ،
اور تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کریں، یہ دیتسال سوال کریں، آپس میں پوچھیں کہ ہم کب سوئے تھے، کب اٹھے ہیں، کیا کیفیت تھی، کیسے کیا۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ اٹھے تو ان کے متعلق تو اللہ نے اٹھایا کس لیے؟ تاکہ وہ پوچھیں۔ اس کے متعلق اللہ اپنی حکمت بیان فرما رہے ہیں، قال قائل منہم کم لبثتم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، قال کہا، قائل کہنے والے نے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، کم لبثتم کہ تم اس حالت میں کتنی دیر رہے ہوگے، کتنی دیر تم سوئے ہوگے۔ آپس میں جب بندے بیٹھے ہوتے ہیں، چند لوگ ہوں تو سوال کیا کرتے ہیں، تو ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا کہ چلو یار ہم اٹھ تو گئے ہیں، تو یہ بتائیں کہ ہم کتنی دیر یہاں پہ سوئے رہے ہیں، یہ جو ہماری کیفیت تھی کتنا اس میں وقت گزرا ہے۔ قالوا لبثنا یوما، تو کچھ لوگوں نے کہا ہم ایک دن، لبثنا ہم رہے ہیں، یومن ایک دن، او بعد یومن یا ایک دن سے کچھ کم، دن کا کچھ حصہ رہے ہیں یا ایک پورا دن ہم یہاں پہ سوئے رہے ہیں۔ اس کے متعلق وہ کہنے لگے، قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو دوسروں نے کہا تمہارا رب بھی بہتر جانتا ہے، ربکم تمہارا پروردگار، عالم خوب جانتا ہے، بما لبثتم کہ تم کتنی دیر اس حالت میں رہے ہو، یعنی کتنی دیر تم سوئے رہے ہو، یہ اس حالت کے اندر رہے ہو۔ ایک جماعت کہنے لگی، یہ دونوں، اس کا مطلب یہ معلوم ہوا کہ وہ بھی 3 یا 3 سے زائد تھے، یہ بھی 3 یا 3 سے زائد تھے، تو یعنی 6 تو بن گئے۔ اب اس حکمت کے تحت اگر دیکھا جائے تو 6 تو یہاں پہ یہ بن رہے ہیں، آگے ایک اور حکمت آ رہی ہے اس کی تعداد کے متعلق، اور یہ کہ سوچنا کیوں نہیں چاہیے وہ بھی بات آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تم کتنا یہاں پہ رہے ہو، فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو۔ اب مشورہ کر لیا، یہ کہنے کے بعد کہنے لگے فَابْعَثُوا بھیجو، أَحَدَكُمْ اپنوں میں سے ایک کو بھیجو، بِوَرَقِكُمْ سکے کے ساتھ، هَٰذِهِ یہ جو سکہ ہے، إِلَى الْمَدِينَةِ قریبی شہر کی طرف اس کو بھیج دو۔ فَلْيَنظُرْ پس چاہیے کہ وہ دیکھے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا کہ کون سا کھانا زیادہ بہتر ہے، پاکیزہ ہے، پاک صاف ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سکہ دیا اور کہا کہ ایک بندے کو بھیجو کہ وہ جائے اور دیکھ کے آئے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تو وہی بات تھی کہ وہ غیر مسلم بادشاہ ہے اور وہاں پہ غیر مسلموں کی اکثریت تھی، یہ چند لوگ ایسے تھے کہ وہ چھوڑ کے آ گئے تھے، تو بھائی وہاں پہ حلال کھانا ہو، پاکیزہ کھانا ہو، صاف کھانا ہو۔ اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ ایسے بندے کو جانا چاہیے جو تحقیق کر سکے، اس چیز کو سمجھ سکے، تو اس کے لیے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور کہا کہ پھر چاہیے کہ وہ اس میں سے رزق لے کر آ جائے، یعنی کھانا لے کے اس میں سے آ جائے، تمہارے پاس وہاں سے کچھ کھانے کو لے آئے۔ ان سمجھدار بندہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پھنس جائے۔ اس کے متعلق کہا کہ وہ واپس بھی آ جائے، تو ایسے بندے کو ذرا ڈھونڈو، آپس میں سے دیکھو، اس بندے کو بھیجو کہ جو کھانے کی پاکیزگی کو بھی دیکھ سکے اور ایسا سمجھدار بھی ہو کہ وہاں سے پلٹ کے آ بھی سکے، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ دشمن ہیں اور وہ اسے پکڑ لیں۔ ولیتلطف کا معنی ہے کہ وہ لے کے وہاں سے آ جائے۔ ولا یشرن بکم احدا، اور ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہو۔ ولا یشرن معلوم نہ ہو، کسی کو شعور نہ ہو، بکم تمہارے متعلق احدا کسی ایک کو، ولیتلطف ہوشیاری سے کام کرے اور کسی کو تمہارے متعلق خبر نہ ہو کہ یہاں پہ۔ اب ظاہر انہیں یہ فکر بھی لگی ہوئی تھی کہ لوگوں کو پتہ ہے یہاں سے کچھ لوگ غائب ہو گئے ہیں، تو لہٰذا وہ ڈھونڈ رہے ہوں گے جیسے اس وقت ڈھونڈ رہے تھے، تو لہٰذا ایسا بندہ جائے اس طریقے سے کام کرے تاکہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اس کے متعلق۔ ولیتلطف جو لفظ ہے یہاں پہ حروف کے اعتبار سے نصف قرآن ہوتا ہے، یعنی ویسے پاروں کے حساب سے تو 15واں پارہ ہمارا چل رہا ہے، 15 پارے مکمل ہوں گے تو نصف قرآن اس لحاظ سے ہو جائے گا، لیکن جو حروف ہیں حروف کے اعتبار سے ولیتلطف جو ہے یہ یہاں آدھا قرآن مکمل ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو آج ہم نے تفسیر کے اندر یعنی کہ آدھا قرآن اللہ کے فضل کے ساتھ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم، کیونکہ اگر ان شہر کے لوگوں کو تمہاری خبر مل گئی، انہم بے شک یہ کہ ان یظہروا اگر ظاہر ہو گیا، معلوم ہو گیا، علیکم تمہارے اوپر، اگر شہر کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ تو وہی لوگ ہیں جو بھاگے ہیں یہاں سے، تو کیا ہوگا؟ یرجموکم، وہ تمہیں پتھراؤ کر کے ہلاک کر ڈالیں گے، رجم کر دیں گے، او یعیدوکم، یا تمہیں لوٹا دیں گے، فی ملتہم، اپنے پرانے دین کی طرف، اس کی طرف لے کے آ جائیں۔ اب ان کے ذہن کے اندر یہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہم 309 سال یہاں پہ سوئے رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلے گئے تو کیا ہوگا، جب ظاہر ہے کہ انہیں مارنا تو ہے، تو پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دیں گے، تو لہذا ادھر یہ ایسا بندہ جائے کہ جیسے انہیں معلوم نہ ہونے دے، سمجھدار بندہ ہو۔
دوسری شرط تو کہتے ہیں کہ یا تو یہ کریں گے، یا دوسری بات یہ کہ جس وجہ سے ہم چھوڑ کے آ گئے وہ پلٹ، انہوں نے شرط رکھی تھی کہ یا تو پلٹ جاؤ یا پھر جو ہے ہم مار دیں گے۔ اب پہلی بات کہ وہ پتھروں سے مار دیں گے، دوسری بات کہ یا وہ تمہیں پلٹا دیں گے، اس لیے وہاں پہ ان کے اوپر یہ بات ظاہر نہ ہو۔ اور پھر کہہ رہے ہیں کہ وَلَن تُفْلِحُوا، ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے، اِذًا ابدا، کبھی بھی۔ یعنی کہنے لگے کہ یا تمہیں اپنے دین میں واپس آنے کے لیے مجبور کریں گے، اور ایسا ہوا تو تمہیں کبھی فلاح نہیں مل سکے گی۔ یعنی وَلَن تُفْلِحُوا، ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے، اِذًا ابدا، کبھی اگر ایسا ہو گیا، یعنی اگر تم پلٹ گئے، تم نے چھوڑ دیا اس دین کو اور اس دین کی طرف چلے گئے، تو پھر کیا ہوگا، کبھی تمہیں کامیابی نہیں ملے گی۔ ابھی بھی اتنا عرصہ رہنے کے باوجود بھی اللہ نے انہیں استقامت دی، اپنے اس دین کے اوپر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے سے کرنا۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور یوں ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے أَعْثَرْنَا، ہم نے پھیلا دی، عَلَيْهِمْ، ان پر، یعنی لوگوں کو بتا دیا۔ اب یہ گیا وہاں پہ بندہ لے کر، ان کے پاس یا سکہ لے کر، اس کی کیفیت حیث بھی ظاہر ہے کہ اگر 50 سال پہلے کا بندہ اپنے لباس میں آ جائے تو آج تو تھوڑا بدلاؤ ہوگا، تو اب 300 سال پہلے کا بندہ، اس نے وہی لباس پہنا ہوا، اب وہ لباس پہن کے جا رہا ہے، اس دور کا سکہ لے کے جا رہا ہے، اس کی کیفیت بھی ظاہر اسی طرز کی ہوگی اس دور کے لوگوں کی۔ تو اب انہوں نے جب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا، سکہ دیکھا، پھر حیران ہو گئے۔ پھر دوسری بات یہی ہے کہ آگے آ رہا ہے کہ اس دور کے اندر یہ مسئلہ چل رہا تھا، مسلمان بادشاہ تھا، کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اللہ قیامت کیسے قائم ہوگی، کیسے زندہ کریں گے، بندہ مر گیا، مر کھپ گیا، مٹی ہو گیا، ہڈیاں ہو گیا، پھر کیسے زندہ ہوگا؟ وہ کہتا تھا ہوگا، مثال ہمیں کوئی ثابت کرو۔ اور اگر کہتے ہو تو ان کے پاس ایک تختی موجود تھی جس کا اصحاب الرقیم نام آتا ہے، جس کے اوپر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، تو وہ بادشاہ کے پاس موجود تھی۔ اس نے کہا، وہ دعا مانگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے وہ لوگ اللہ انہیں بھیج دے اور وہ آ جائیں، اور جو ہے نا ابھی تک ان کا پتہ ہمیں کوئی نہیں چلا، تو ممکن ہے کبھی آ جائیں تو اس سے پتہ چل جائے۔ اب وہ بھی انتظار کے اندر تھے، اور ادھر ان کو بھی یہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ جب چاہتے ہیں تو اپنی حکمتیں ظاہر کرتے ہیں، تو وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی خبر لوگوں تک پہنچا دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ اللہ کی ذات کیسے کرتی ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس کے متعلق کہ اللہ کی ذات نے کیوں ظاہر کر دیا، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ حق والوں کو کس طریقے سے کرتا ہے۔ پھر کہا کہ ان الساعۃ لا ریب فیہا، کہ نیز یہ کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، بے شک قیامت لا ریب فیہا، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ان لوگوں کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، اذ یتنازعون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم ان کے حکم کے متعلق، اس بات کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ تو اب وہ کہنے لگے کہ قیامت کے متعلق تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کب انہیں کہ جب یہ جھگڑ رہے تھے اس وقت یہ بندہ وہاں پہ پہنچ گیا، اور اس نے جا کے جب یہ بات کی آپس کے اندر وہ الجھنے لگے، اس نے کہا ہاں جی، اس نے کہا جی بادشاہ کے پاس لے کے جاتے ہیں، بادشاہ کے پاس لے کر چلے گئے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ لے کر گئے، ایک روایت کے اندر بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ فوراً وہاں پہ پہنچ گیا۔ کہیں بات چل رہی تھی تو اس نے کہا کہ اوہ یہ تو وہی لوگ ہیں، بڑا احترام کیا، اس نے اس طریقے سے دیکھا۔ تو پر جو بھی روایات موجود ہوں، بات یہاں پہ قرآن کے اندر اتنا بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ کی حکمت جو تھی ظاہر ہونی تھی۔ تو اب یہاں پہ جب یہ ہوا، اس کے پاس وہ چلے گئے، بادشاہ کے پاس بات پتہ چل گئی، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو، فقالوا، کہا، ابنو، بنا دو، علیہم، ان پر، ابنو، کہ بنیانا، کوئی عمارت بنا دو، تعمیر کر دو، ربہم اعلم بہم، اور ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ اب یہاں تک بات آگے انداز بدل گیا۔ اب پیچھے جب وہاں پہ وہ آئے، یہ بات جو چاہیے تھی، مقصود تھی، وہ ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد یہ بندے وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب جب واپس گئے وہاں جا کے تو دوبارہ اللہ نے انہیں سلا دیا، اور وہاں اسی طریقے سے اللہ نے ابدی نیند دے دی، یعنی اس کے بعد یہ موت اللہ نے دے دی وہاں پہ۔ اب پھر لوگوں نے اس وقت کوشش کی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ اس وقت کا جو حکمران تھا اس نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ ان کی کوئی یادگار قائم کر دیتے ہیں، وہ تختی کے اندر نام بھی لکھے ہوئے تھے، ان کے نام لکھ دیتے ہیں۔ بعضوں نے کہا کہ، اور ابھی ان بزرگوں نے لکھا ہے
کہ عمان کے قریب کوئی جگہ ہے، اس کے اندر کھدائی کے اندر معلوم ہوا ہے غار کو، جب انہوں نے دیکھا کہ اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ مسجد یا اس ٹائپ کی جگہ بنی ہوئی ہے، ممکن ہے وہ، لیکن اب اس کے متعلق اللہ نے اس کو بلا دیا۔ مین چیز تو یہی تھی کہ اللہ کیسے زندہ کرتے ہیں، اللہ نے وہ کر دیا۔ اس وقت ان لوگوں سے یہ بات بھی بھول گئی، پھر وہ غار بھی بھول گئی، زمانے کی نظر ہو گئی، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے وہ غار کہاں پہ ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا، وہ بھی ساری بات آئی اور ختم ہو گئی۔ لیکن جو بات مین تھی وہ اللہ نے بتا دی کہ اللہ کی ذات کیسے زندہ کرتی ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، آخر کار جن لوگوں کو ان کے معاملات پر غلبہ حاصل تھا، قال الذين، کہا ان لوگوں نے، غلبوا جن کو غلبہ تھا، علی امر من کے یعنی معاملات پر، لنتخذن علیہم مسجدا، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے اوپر ایک مسجد ضرور بنائیں گے، البتہ ہم ضرور بنائیں گے، مسجد بنائیں گے۔ تو مسجد انہوں نے بنا دی ہوگی، ممکن ہے یہ جو بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ کہا جا رہا ہے تاریخی کتابوں کے اندر لکھا ہے، مختلف بزرگوں نے اس پہ بات کی ہے، تو یہاں تک تو بات ان کے متعلق کہ وہ آئے اور دوبارہ چلے گئے اور اس کے بعد ادھر کوئی انہوں نے نشانی بنا دی، لیکن بعد میں وہ ختم ہو گئی، اور آج کچھ آثار اس کے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہے، کچھ کہتے ہیں یہاں پہ ہے، جہاں بھی ہو اس کا ڈھونڈنا یا اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ اتنا ضروری ہے کہ اللہ نے انہیں 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا، یعنی سلائے رکھا دوبارہ۔ جو اللہ 309 سال تک کسی بندے کو سلا سکتا ہے، وہ اس میں قادر ہے کہ کئی صدیوں کے بعد بندے کو نئے سرے سے زندگی دے دے، دوبارہ جوڑ دے، دوبارہ ملا دے، یہ ساری اللہ کی قدرت ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان قریب کچھ لوگ کہیں گے کہ ثلاثۃ رابعہم، کہ وہ 3 آدمی تھے، رابعہم کلبہم، اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب یہ بات جو لوگوں کے اندر مشہور تھی، لوگ آپس میں بحث کرتے تھے، مباحثے کرتے تھے، اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بیان قریب یہ بات آئے گی، لوگ کیا کریں گے، وہ کہیں گے، کوئی کہے گا جی وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اللہ نے یہ بات کی۔ پھر کہا کہ وَيَقُولُونَ، اور کچھ کہیں گے، خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، 5 تھے، سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کا چھٹا جو ہے وہ کتا تھا، رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بن دیکھے تیر ہیں یا پتھر پھینک رہے ہیں۔ بن دیکھے وہ کیا کہتے ہیں، تیر چلانے کی باتیں ہیں، یہ سب اٹکل کے تیر چلانے کی باتیں ہیں۔ بن دیکھے جو ہے وہ پتھر پھینک رہے ہیں، یعنی ان باتوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، ایک تو وہ قالو والی دیکھ لیں کہ قالو 3 3 6 ہو گئے، اب یہاں تک 5 تک بات آ گئی، تو لہذا 3 یا 5 کا قول یہاں اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کلبہم رجما بالغیب، کہ یہ بن دیکھیں یہ اٹکل کے تیر جو یہ پھینک رہے ہیں، اس بات کے اندر کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وَيَقُولُونَ، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، وَثَامِنُهُمْ، اور 8واں ان کا کلبہم کتا تھا۔ اس میں بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ قریب ہے، یہ زیادہ، کیونکہ پہلے رجمم بالغیب اللہ نے وہاں کہہ دیا، پیچھے اگر آگے کہتے اللہ کی ذات، تو یہاں اللہ نے نہیں کہا، وہاں پہ کہہ دیا۔ ایک بات یہ آ گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ نے درمیان میں وہ عاطفہ لے آئے ہیں، سبعۃ وثامنہم، اور ان کا 8واں کتا تھا، تو گویا یہ 7 بندے ہو گئے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ کہہ رہے ہیں قر ربی اعلم، کہہ دیجیے میرا محبوب، ربی میرا پروردگار، عالم خوب جانتا ہے، بعدت میں ان کی گنتی کو، ما یعلمہم، اور کہا کہ ان کو کوئی نہیں جانتا الا قلیل، یعنی کسی کو ان کا پورا علم نہیں ہے سوائے تھوڑے سے علم کے متعلق، یعنی تھوڑے سے لوگوں کے سوا کسی کو ان کا پورا علم نہیں، تھوڑے سے لوگ جانتے ہیں اس کے متعلق کہ یہ کیا تھے کیا نہیں، تو میرا رب ان کی صحیح تعداد کو جانتا ہے۔ اب اس کے اندر حکمت کیا ہے، کیوں اللہ نے اس کو واضح نہیں کیا، کیوں اشکار نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات یہ بتانا نہیں تھا، اللہ نے یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ دوبارہ زندہ کیسے کرتے ہیں۔ پھر کہا کہ فلا تمہارے فیہم الا مراء ظاہرا، لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کرو، فلا تمہارے، ان کے لیے اور بات نہ کرو، الا مراء ظاہرا، مگر یہ کہ صرف ظاہری سرسری گفتگو کرو، یعنی کہ تحقیق کے اندر نہ پڑھو، زیادہ پیسے نہ کرو، فلا تمہارے فیہم، ان کے متعلق کہ یہ کتنے تھے، کیا تھا، کیوں تھا، کیا تھا، یعنی اس کے متعلق بحث کے اندر نہ پڑھو۔ اللہ قرآن کے اندر اپنے محبوب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ لہذا ان کے بارے میں سرسری گفتگو سے آگے بڑھ کر کوئی بحث نہ کیجیے، ولا تستفت فیہم منہم احدا، اور نہ ان کے بارے میں کسی سے پوچھ گچھ کیجیے، ان کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس آپ اپنا کام کریں، جس مقصد کے لیے اللہ کی ذات نے یہ کیا وہ واضح ہو گیا کہ وہ اللہ نے زندہ کرنا تھا، کس طرح اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں، اللہ کی ذات نے
وہ بیان کر دیا. آگے مزید جو بات چلے گی وہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگی. اللہ کریم کی ذات جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازیں. وما علینا الا البلاغ. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا الہ العالمین جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سب کو ہم سب کے حق کے اندر خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ اس بابرکت محفل کی وجہ سے ہم سب کے اوپر ہم سب کے گھر بار مال اولاد تمام نعمتوں کے اندر تو خیر و برکت ڈال دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے نیک فرما بردار اور شکر گزار بندوں کی صف کے اندر شامل فرما دے. یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے. بقیہ زندگی اپنے احکام اور اپنے پیارے محبوب کے پیارے پیارے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق سے نواز دے. یا الہ العالمین ہم سب کے اوپر تو اپنا خصوصی اور مزید رحم و کرم والا معاملہ نازل فرما. یا اللہ ہمارے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ہم سب کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی ظاہری پوشیدہ روحانی جسمانی تمام بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کے ہر قسم کے تمام مسائل کو حل فرما دے. ہماری تمام مشکلات کو آسانیوں کے اندر تبدیل فرما دے. یا اللہ ہماری پوری زندگی کے اندر خیر و برکت ڈال دے. یا الہ العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر جو نیک و جائز تمنائیں مرادیں حاجتیں اللہ ان کو تو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو دونوں جہانوں کی کامیابی نصیب فرما دے. یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرما دے. یا الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی آفات و بلیات اور جتنے اچانک وقوع پذیر ہونے والے حادثات ہیں ان سب سے ہم سب کی یا اللہ حفاظت فرما لے. یا الہ العالمین ہمیں زندہ رکھ تو دین اسلام کے اوپر، موت نصیب فرمانا تو ایمان کے عالم کے اندر. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.